السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ وسیلہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ایک جائز، نمبر دو ناجائز، یا نمبر ایک مشروع، نمبر دو غیر مشروع۔ ہم نے کل جائز وسیلہ یا مشروع وسیلہ کی 3 صورتیں پڑھ لی تھیں۔ آج انشاءاللہ ہم ناجائز وسیلہ پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیلہ ممنوع وسیلہ یعنی ایسا وسیلہ پکڑنا یا وہ وسیلہ اختیار کرنا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جس کا ثبوت قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے نہیں ملتا ہے۔ اس میں وسیلہ ممنوع میں فوت شدگان یعنی جو مر چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو فوت شدگان مردوں کو پکارنا یا انہیں حاجت روا ضرورتیں پوری کرنے والا خیال کرتے ہوئے ان سے حاجات طلب کرنا، ان سے ضرورتیں مانگنا کہ ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری یہ ضرورت پوری کر دو، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، عام ہے یہ۔ ایک طبقہ خود مسلمانوں میں بھی یہی سب کر رہا ہے۔ جو افراد دنیا سے جا چکے ہیں، جن کی موت ہو چکی ہے، جن کا انتقال ہو چکا ہے، جن کی وفات ہو چکی ہے، آپ جو بھی لفظ استعمال کریں، ان کو بطور وسیلہ پکارتی ہے، ان سے مدد مانگتی ہے، فریاد طلب کرتی ہے، ان کے سامنے اپنے ضرورتیں رکھتی ہے۔ تو یہ فوت شدگان کو پکارنا، انہیں حاجت روا خیال کرتے ہوئے ان سے ضرورتیں طلب کرنا، مانگنا، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہنا، یہ شرک اکبر کے قسم میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اکبر۔ فرمان الہی ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آیت تھوڑی اس میں مس پرنٹ ہے، کتابت غلطی ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کریم کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو ایسا کرے گا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں سے ہوگا، مشرکوں میں سے ہوگا۔ نبی آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارنا یہ شرک ہے۔ اذا من الظالمین، یہ مشرکوں میں سے ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شرک ہے۔ اور اس بات سے یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے، جن سے بھی فریاد طلب کی جاتی ہے، وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ما لا ينفعك ولا يضرك، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہم نے بتائی تھی، سنائی تھی آپ کو کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے، اس بات پر متفق ہو جائے کہ وہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچا دے، تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اسی کے اتنے کے جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے، اسی طرح سے نقصان بھی ہے۔ تو یہ ہے مردوں کو پکارنا، انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہوئے ان کے سامنے اپنی ضرورتیں، اپنی فریادیں رکھنا، پیش کرنا، یہ ناجائز ہے اور یہ شرک اکبر ہے۔ دوسری صورت ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام
یا جاہ حشمت کا وسیلہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیگر انبیاء وہ اولیاء کی ذات یا حق و حرمت اور برکت کا وسیلہ اختیار کرنا، مثلا یوں کہا جائے کہ اللہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل شفاعت عنایت فرما، یا اس طرح دعا مانگی جائے کہ پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی فلاں ولی قلندر پیر فقیر معصوم وغیرہ کی جاہ و حرمت کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، یا فلاں مشکل ٹال دے، فلاں آفت ٹال دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کے جاہ و حشمت کے طفیل، ان کی برکت کے طفیل، ان کے حق اور ان کے ذات کے طفیل۔ تو اس طرح کے جملہ کرنا، ایسا کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ شریعت سیکھی تھی، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے دعا کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وسیلہ استعمال نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی کل آپ یہ واقعات پڑھ چکے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح کا وسیلہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان شرک کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اس میں لکھا ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں قحط پڑا، اور اس موقع پر جب نماز استسقاء کے لیے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا گیا، تو اسی موقع پر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا وسیلہ لیا گیا، جو کہ زندہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کے بعد وسیلہ نہیں پکڑا کہ اللہ ہم تیرے رسول کے مقام کا، ان کے مرتبے کا، ان کی رسالت کا واسطہ، ان کی جاہ و حشمت کا واسطہ، تیرے ان کے مقام کا واسطہ، یہ سب نہیں کہا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ منورہ ہی میں موجود تھی، اس کے باوجود صحابہ کرام نے کس کو آگے بڑھایا اور کس کی دعاؤں کا وسیلہ لیا؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا وسیلہ، جو کہ زندہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو بعض اوقات اس طرح کا وسیلہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ کب؟ جبکہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی محبوب کے واسطہ کا محتاج ہے، جیسا کہ افسران بالا اور حکام دنیا ہیں۔ آپ جائیں گے کبھی کبھی معاشرے میں تو کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک ڈی ایم کے پاس ایک ایس پی کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہو، پردھان کو لے کے جاؤ، ودھائک کو لے کے جاؤ، ان کا خط لے کے جاؤ، ان کا خط لے کے جاؤ، تب کہیں داروغہ تک پہنچ ملتا ہے، ایس پی اور ڈی ایم تک پہنچ ملتا ہے۔ مکھ منتری تک پہنچنے کی بات ہی بہت دور کی بات ہے، پردھان منتری کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب دنیا میں حال ہے، دنیا کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، ایک ضلع کا ڈی ایم اور ایس پی کا یہ حال ہے، تو اللہ رب العالمین تو حکم الحاکمین ہے، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیسے ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے؟ کبھی کوئی کہے گا کہ چھت پر بغیر سیڑھی کے کیسے پہنچ جاؤ گے، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں نا۔ تو یاد رکھیے اس طرح کے جملے کہ کہاں ڈی ایم ایس پی تک پہنچ نہیں ہوتی ہے، دوسروں کو وسیلہ بنانا پڑتا ہے، کسی کو لے جانا پڑتا ہے، دو چار لوگوں کی سفارش کرانی پڑتی ہے۔ تو اس میں فرق یہ ہے، میں نے ایک دن آپ کو اور بتایا تھا، آج پھر سے بتا رہا ہوں کہ فرق یہ پڑتا ہے اس میں کہ ڈی ایم اور ایس پی ہماری باتیں ڈائریکٹ نہیں سن سکتے ہمارے گھر پہ، وہ محتاج ہوتے ہیں۔ اگر انسان یہ اعتقاد رکھے کہ جس طرح سے وہ محتاج ہوتے ہیں کسی چپراسی کے، کوئی اردلی رہے، کوئی ملازم رہے جن کے سامنے فائل پیش کرے، یہ کرے وہ کرے، سب کے بیک وقت سن نہیں سکتے، اللہ رب العالمین یہاں کے انسانوں کی طرح مجبور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر و قدیر ہے، بیک وقت سب کی سنتا ہے، چاہے جتنے دور سے اور چاہے جس زبان میں پکارا جائے۔ یہ سب نہیں چلتا ہے کہ مترجم کو لے جانا پڑے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو اگر انسان یہ اعتقاد رکھے
کہ اللہ تعالیٰ کسی محبوب کے واسطہ کا محتاج ہے تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح، دنیا کے افسران کی طرح، دنیا کے حاکموں کی طرح محتاج اور مجبور سمجھ لیا جائے تو یہ غلط ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے خالق کی مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یوں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو انسان قیاس کرنے لگتا ہے دنیا کے حاکموں کی طرح، دنیا کے حاکموں کی طرح مجبور سمجھنے لگتا ہے، تو اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، اور یہ تشبیہ کیا؟ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کو بندوں کی طرح قرار دینا، ان کے مماثل بندوں کی طرح، بندوں کی مثل قرار دینا، یہ شرک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کسی بھی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، سب کچھ اس کی نگرانی میں ہے۔ وہ ہر ایک چیز سے واقف ہے، وہ سینوں کے راز سے بھی واقف ہے، دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اس کو کسی سفارش، کسی وسیلہ، کسی ذریعہ، کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے، کیا کہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ، کہ جب بندے سوال کریں میرے بارے میں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار بھی سنتا ہوں۔ اور ایک جگہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہ رگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ تو انسان اتنے قریب ہستی، اتنا قریب ذات جو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، اس تک اپنی فریاد پہنچانے کے لیے دوسروں کا وسیلہ تلاش کرتا ہے۔ یہ عقل اور ہوش و حواس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ وسیلہ کی دو قسمیں ہیں، وسیلہ جائز اور وسیلہ ممنوع، جو آپ نے پڑھ لیا ہے۔ آگے انشاءاللہ اسی کے تعلق سے کچھ اور چیزیں پڑھیں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔